سیکریٹریٹ میں میڈیا کے تمام نمائندوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی پریس کانفرنس کا مقصد مفتی عبدالقوی صاحب کے اعزاز میں یہ پریس کانفرنس ہے اور وہ اس حوالے سے کچھ اعلان بھی کریں گے اور اپنے خیالات کا اظہار بھی کریں گے۔ تھوڑا سا کر لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام عبدالقوی ہے۔ الیکٹرانک میڈیا کی بدولت میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی حضرات پاکستان میں ہوں یا بیرونی دنیا میں اس حوالے سے مجھے جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں اور سنتے ہیں کہ الحمدللہ میں نے ہمیشہ ہر موقف کے بارے میں نہایت جرأت مندانہ قدم اٹھایا ہے اور اظہار خیال کیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف آج بھی میں کچھ حقائق کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہ رہا تھا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس وقت اگر میں یہ کہوں کہ پاکستان کی اگر کوئی جماعت نظریاتی اور فکری جماعت ہے تو اس کا نام پاکستان تحریک انصاف ہے۔ میرا تعلق کیونکہ ملتان خانقاہ عبیدیہ سے ہے، الحمدللہ 574 دینی مدارس کا جو سیٹ اپ ہے مدارس اہل سنت کے نام سے میں اس کا چیئرمین ہوں، اور الحمدللہ ہمارے آستانہ عالیہ سے لاکھوں کی تعداد میں مریدین اور متوسلین کا ایک حلقہ ہے، بالخصوص جنوبی پنجاب میں، شمالی بلوچستان میں اور اندرون سندھ میں۔ پچھلے دنوں پی ٹی آئی نے آل پاکستان علماء اور مشائخ کنونشن کیا۔ ان کی طرف سے محترم اعجاز چودھری صاحب تشریف لائے۔ اس وقت پھر میں نے علماء اور مشائخ کا ایک بھرپور اجلاس بلایا ملتان میں، ان سے رائے لی گئی تو تقریباً تمام علماء اور مشائخ اس حقیقت پر متفق تھے کہ اس وقت اگر کوئی شخصیت صحیح سمت کی طرف گامزن ہے اور جیسے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ العزیز پاکستان کا اقتدار سنبھالنے کے بعد مدینہ کی ریاست اور انصاف کی سیاست نظر آئے گی تو وہ پاکستان تحریک انصاف ہے۔ میں نے اپنی جانب سے 500 سے زائد علماء اور مشائخ کی ایک فہرست اس دن محترم اعجاز چودھری صاحب کو پیش کی تھی۔ ہمارے ملتان سے حضرت غوث العالمین کے سجادہ نشین مخدوم شاہ محمود حسین قریشی صاحب سے کیونکہ خاندانی تعلق ہے، اور محترم مخدوم جاوید ہاشمی صاحب سے بھی محبت کا تعلق ہے، تو ان حضرات کے رابطہ کرنے پر پھر میں نے علماء اور مشائخ سے رابطہ کیا تو یہی طے ہوا کہ استحکام پاکستان کے لیے، انصاف کے بول بالا کے لیے، اور اس وقت جو کرپٹ حکمران ہمیں 2 یا 3 جماعتوں میں نظر آ رہے ہیں ان سے نجات کے لیے ضروری ہے کہ بڑی جرأت کے ساتھ محترم عمران خان صاحب کا ساتھ دیا جائے۔ ہمارے عربی کا ایک مقولہ ہے کہ المجرب لا یجرب، جس کو آزمایا جائے اس کو دوبارہ نہ آزمایا جائے۔ میرے خیال میں ہم یعنی پاکستان کی عوام دونوں جماعتوں کو اب تک صرف آزمایا نہیں بلکہ ہمارے یہاں ایک لفظ ہے کہ گھسے اور پٹے ہو چکے ہیں۔ یہ یعنی صورت حال یہ ہے کہ ایک جماعت کو اب تک ہم پنجاب میں برداشت کر رہے ہیں اور دوسری جماعت کو ہم مرکز میں برداشت کر رہے ہیں۔ پاکستان کے نوجوان، میں جو کہ عوامی آدمی ہوں تو پاکستان کے جو نوجوان نسل ہے، خواتین و حضرات ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب دوبارہ انہیں آزمانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس قیادت کو آگے لانا ہے جو جرأت کے ساتھ اس پاکستان کو مستحکم بھی کرے اور پاکستان اس وقت داخلی معاملات میں جس طرح الجھا ہوا ہے اس سے نجات بھی دلائے۔ آج کے حوالے سے میں انشاءاللہ العزیز محترم عمران خان صاحب کو، اپنے مخادم حضرات کو اور تمام سننے والوں کو یہ خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ
پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے علماء اور مشائخ کی طرف میں انشاءاللہ العزیز ایک ان کا کردار ادا کروں گا، اور انشاءاللہ بہت جلد پاکستان کے مقتدر علماء اور مشائخ اعظام ہمارے ساتھ ہوں گے، ان کی دعائیں بھی ہمارے ساتھ ہوں گی، اور وہ خود عملی طور پر بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اس حوالے سے آج میں یہاں اسلام آباد میں حاضر ہوا ہوں، یعنی میرے آنے کا مقصد ایک تو یہ ہے کہ میں علماء اور مشائخ کی مشاورت سے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کروں، اور دوسرا انشاءاللہ العزیز پاکستان تحریک انصاف اور علماء اور مشائخ کی طرف ان کا کردار ادا کرتے ہوئے امت بہت جلد پاکستان کے ان علماء اور مشائخ کو ہمارے ساتھ پائے گی جنہیں اللہ رب العالمین نے، جن کے اکابر کو قیام پاکستان میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائی تھی۔ آخری جملہ یہ کہتے ہوئے کہ ہمارے اکابر نے قیام پاکستان کے وقت ایک نعرہ دیا تھا کہ مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ۔ اب انشاءاللہ علماء اور مشائخ اس نقطے پر متفق ہوں گے کہ اگر پاکستان میں انصاف کا بول بالا چاہنا ہے تو پھر پاکستان تحریک انصاف میں آنا ہوگا۔ اللہ رب العالمین استحکام پاکستان کے لیے اور قرآن و سنت کی بالادستی کے لیے ہمیں پاکستان تحریک انصاف سے بھرپور تعاون کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ جناب مفتی عبدالقوی صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں تحریک انصاف میں، اور تحریک انصاف کا جو موقف ہے کہ پاکستان ایک سیکولر ملک نہیں ہے، پاکستان اسلام کے نام پہ بنا تھا، ایک اسلامی فلاحی ریاست۔ ہماری آبجیکٹو ریزولوشن میں جو ہمارے فاؤنڈنگ فادرز ہیں انہوں نے بڑا سوچ سمجھ کے اس کے اوپر ایک آبجیکٹو ریزولوشن بنائی تھی۔ تو انشاءاللہ تحریک انصاف وہ جماعت ہے جو سمجھتی ہے کہ ہم نے وہی اپنے جو قائد اعظم اور جو علامہ اقبال کی جو نظریہ تھا اس کے مطابق انشاءاللہ ہم ایک نیا پاکستان کو واپس اس پہ لے کے آئیں گے، اس ویژن پہ جو پاکستان کو بننا چاہیے تھا۔ تو مفتی صاحب ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ہم آپ سے انشاءاللہ رائے لیتے رہیں گے ہر ایشو کے اوپر، جو جدھر میں میرے جیسے لوگوں کا جو علم نہیں ہے، اسلام میں اسکالر نہیں ہوں، تو انشاءاللہ آپ کی ہمیں پارٹی میں جو آپ آئے ہیں ہم آپ کو اس لیے بھی خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ ایک نئی ڈائمینشن ایڈ کریں گے ہماری پارٹی کے اندر۔ ہم اس وقت راستہ نکلنے لگے ہیں فیصل آباد، وہاں ہم احتجاج کریں گے یا پروٹیسٹ۔ پہلے ہماری سونامی جلسے تھے، اب یہ پروٹیسٹ ہے، یہ جو مظاہرے ہیں یہ پاکستانی عوام کو ہم تیار کر رہے ہیں کہ جس طرف یہ ملک کو جدھر لے کے جا رہے ہیں ان حکمرانوں کے خلاف ہم تیار کر رہے ہیں، رائے تیار کر رہے ہیں ایک بڑی سونامی مارچ کے لیے۔ اس کی ابتدا ہے فیصل آباد، ایک وہ شہر ہے جو سب سے زیادہ متاثر ہے، وہاں جو بجلی کا بحران ہے اس نے بے پناہ لوگوں کو بے روزگار کر دیا، اور جو حکمرانوں کی کرپشن اور نااہلی ہے اس کی قیمت آج عوام ادا کر رہی ہے، مہنگی بجلی سے بھی، مہنگائی سے بھی، بے روزگاری سے بھی، اور جو بیچارے لوگوں کو گھروں کے اندر آج مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، رات کو بجلی نہیں، کئی 22 گھنٹے بجلی نہیں، بچے بیچارے سو نہیں سکتے، اسکولوں کے لیے وہ بیچاروں کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے جب تک وہ ساری رات جاگتے ہیں، جو محنت کش لوگ ہیں وہ گھر آتے ہیں تھکے ہوئے وہاں، اور کئی شہروں کے اندر اتنے گرم ہیں گھر اور وہ بیچارے سو نہیں سکتے۔ تو اس لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم عوام کے اندر جائیں گے، بالکل کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوگی، پرامن احتجاج ہوں گے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہم بالکل اس کے خلاف ہیں توڑ پھوڑ کے، لیکن ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ اس میں سب ملوث ہیں، جتنے حکومت کے اندر بیٹھے، چاہے وہ پروونس میں ہوں چاہے وہ سینٹر میں، یہ سب اس
یہ جو موجودہ بحران ہے، یہ سب اس کے ذمہ دار ہیں۔ اس میں پروونشل گورنمنٹ 80th امینڈمنٹ کے بعد ان کے پاس طاقت تھی کہ یہ اپنی بجلی خود پیدا کرے، انہوں نے نہیں کی۔ پنجاب گورنمنٹ کو 9 ارب روپیہ تھا پچھلے سال بجٹ ایلوکیشن میں بجلی پیدا کرنے کا، وہ کدھر گیا 9 ارب روپیہ؟ اور یہ سب کولیشن میں یہ پہلی دفعہ ہے کہ اپوزیشن میں بھی بیٹھتے ہیں، اپوزیشن بھی کر رہے ہوتے ہیں اور گورنمنٹ کا بھی حصہ ہے۔ تو یہ جو منافقت ہے، اس کے خلاف اصل میں پاکستانی قوم کو کھڑا ہونا چاہیے کہ ہم نے جو تماشا دیکھا ہے یہ راجہ رینٹل کی پرائم منسٹر بننے کا، یہ ملک کے لیے شرمناک ہے۔ جو بولیاں لگی ہیں لوگوں میں، وہ یہ 15 وزیر اور مل گئے ہیں، یہ تحفے میں مل گئے ہیں، عوام ان کی قیمت ادا کرے گی۔ جو رشوت ان کو دی گئی ہے، عوام ان کی قیمت ادا کرے گی مہنگائی کے ذریعے۔ جب ہم ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے ان کا بوجھ برداشت کیا جائے گا، یہ انہوں نے اپنے ضمیر بیچے۔ یہ اسمبلی نہیں ہے، نیلام گھر ہے۔ میں پھر سے کہتا ہوں، یہ نیلام کرتے ہیں اپنے آپ کو لوگ، یعنی کہ عوام پسی ہوئی ہے اور یہ اپنی قیمتیں لگا رہے ہیں۔ یہ اسی طرح یہ ہے کہ کشتی ڈوب رہی ہے، اس کے اوپر لوگ اپنی دکانداری چپکا رہے ہیں جو ڈوبتی ہوئی کشتی پر، یعنی ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے، یہ اپنی بولیاں بول کے اور اپنے پیسے اور نفع کما رہے ہیں۔ ان کے اور عوام کے اندر کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ امیر ہوتے جا رہے ہیں، عوام غریب ہوتی جا رہی ہے۔ ان کے گھروں میں سب کچھ ہے، جنریٹر ہے، بجلی بھی نہیں جاتی، یہ بجلی کی بل بھی نہیں پے کرتے۔ عوام بیچاری مہنگی بجلی بھی نہیں ہے، وہ ہے بھی تو مہنگی بجلی۔ ان کے لیڈروں کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ میں سب سے بڑی بات یاد کہنا چاہتا ہوں کہ سارے تقریباً پولیٹیکل لیڈرز، بڑے بڑے لیڈرز کے اربوں روپیہ باہر پڑا ہے، ڈالرز میں پڑا، پاؤنڈ میں پڑا، پراپرٹیز میں پڑا۔ جیسے ہی روپیہ گر رہا ہے، یہاں عوام غریب ہو رہی ہے۔ 100 روپے آپ کا بینک میں پڑا ہوا تھا 4 سال پہلے، آج صرف اس کی 50 روپے قیمت رہ گئی ہے۔ اور ان کے تمہیں ڈالرز پڑے ہوئے اور باہر پراپرٹیز پڑی ہیں، اس کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے۔ یعنی یہاں سے پیسہ نکال کے باہر لے جاؤ، یہ امیر ہوتے جا رہے ہیں، جس طرح روپیہ گر رہا ہے، قوم غریب ہوتی جا رہی ہے۔ تو یہ وقت آ گیا پاکستانی قوم کے لیے جو فیصلہ کرے کہ جو اسٹیٹس کو ہے، یہ ظالم نظام کو بچانے والے جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، لورا کشتی کھیل رہے ہیں، ان سب سے ہم نے جان چھڑانی۔ اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں، تحریک انصاف کی کوئی پارٹی جو آج اسمبلیوں میں بیٹھی ہوئی ہے، ہم کسی سے الائنس نہیں کریں گے، کیونکہ یہی ہے ذمہ دار آج جو پاکستان کی تباہی ہے۔